چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں خبردار، 5 ہولناک عذاب آپ کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی کلائی میں پہنی جانے والی چوڑیاں آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں جکڑی ہی رہتی ہیں، ان پر ہر وقت بیماریوں کا سایہ رہتا ہے اور ان کی زندگی سے سکون تو ایسے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے لیے 5 ہولناک عذاب تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ بیان نہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو چوڑیاں پہنتی ہیں، بلکہ ان سب کے لیے بھی ہے جو زندگی میں مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتی ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض عورتیں ہر وقت بیمار کیوں رہتی ہیں؟ کبھی شوہر سے جھگڑے، کبھی گھر میں رزق نہیں، رزق میں بے برکتی، کبھی زندگی میں عجیب و غریب حادثے، کبھی خوشی کے قریب پہنچ کر اچانک دکھ اور غم کی آندھی۔ آخر کیوں؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ بیان ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی روشنی چھین لیتا ہے اور اسے ایسی زندگی میں ڈال دیتا ہے جس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہی اندھیرا بعض عورتوں کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی سکون تلاش کریں انہیں سکون نہیں ملتا، جتنا بھی رزق کمائیں برکت نہیں آتی، جتنی بھی دعائیں کریں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا راز بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ چوڑیاں پہننا صرف ایک عام زیور ہیں، چوڑیاں جو ہیں ایک عام سا زیور ہیں، وہ سن لیں، غور کریں، توجہ کریں۔ ان چوڑیوں کا ان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی، ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، ان کے خواب بکھرتے ہیں، ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ان پر ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کو جھٹکا لگے گا۔ جو سچائی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنی زینت کو غیر شرعی طریقے سے ظاہر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا نام نافرمان عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں وہ اس بیان کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو عورتیں نہیں پہنتی وہ بھی اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ بیان خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی، کیونکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عذاب ہیں جو چوڑیاں نہ پہننے والی عورتوں کے انتظار میں ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا روح فرسا واقعہ سنانے چاہ رہی ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھائے گئے۔ اس رات آپ نے وہ مناظر دیکھے جو ہماری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ایسے عذاب دیکھے جو ہماری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے معراج کی رات کچھ عورتوں کے خوفناک عذاب دکھائے گئے۔ اس رات میں نے ایسے مناظر دیکھے جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پیاری بہنوں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔
ایک ایسی جگہ جہاں عورتوں کو چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، عورتوں کی چیخو پکار، ان کا رونا پیٹنا سنائی دے رہا تھا، ان کے رونے اور تڑپنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں اور جو اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی کلائیوں اور ہاتھوں کو ننگا رکھتی تھیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور بغیر زینت کے گھومتی پھرتی تھیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی زینت نہیں کرتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 مناظر دیکھے، ان میں سے پہلا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازو بدنما اور سیاہ ہو چکے تھے، وہ ہاتھ پاؤں کے بغیر روتی تڑپتی چیختی چلاتی دوزخ کے انداروں پر گر رہی تھیں، جو شعلے تھے، جو دوزخ کے انگارے تھے، ان انگاروں پر گر رہی تھیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور اپنی کلائیاں کھول کر پھرتی تھیں، اللہ نے ان کے بازوؤں کو جہنم کے شعلوں میں جھونک دیا ہے۔ اب دوسرا منظر، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا تھا، وہ اذیت میں چیخ رہی تھی مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیوں جل رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں پہننے کو معمولی چیز سمجھتی تھیں اور اپنی زینت کو بغیر چوڑیوں کے مکمل کرتی تھیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو جلا دیا تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تیسرا منظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھیں تو وہ عذاب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو سب سے زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے سانپ لپٹے ہوئے تھے، وہ انہیں ڈس رہے تھے مگر وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ چیخ کر کسی کو بلا سکیں، کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ وہ اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا تھیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ عذاب نازل ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو بلا نہیں سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کا خیال نہیں رکھتی تھیں، جو چوڑیاں پہننے کو معمولی سی چیز سمجھتی تھیں اور ان کے ہاتھ ہمیشہ ننگے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے بازوں کو ان سانپوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ وہ خوفناک انجام ہے جو ان عورتوں کا انتظار کر رہا ہے جو اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھتی ہیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، چوڑیاں نہ پہننے والی لڑکیوں پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسا عبرتناک واقعہ سناؤں گی، ایک ایسی درد بھری کہانی سناؤں گی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ کے دل کو دہلا دے گی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر اس عورت کو سبق دیتی ہے جو دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو بھول چکی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا میں اور قبر میں کیسا عذاب آ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ حقیقت جان لیں تو شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو حافظ قرآن تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا، آنکھیں گہری اور پرکشش تھیں، آواز ایسی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو سننے والے بے خود ہو جاتے۔ سننے والوں کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی آواز میں فرشتے بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آواز تھی۔ ظاہری طور پر وہ بہت بڑی نیک اور پارسا لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، وہ بہت زیادہ نیک تھی، متقی تھی،
یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی آزمائش میں پڑ گئی جس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوا۔ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں سلائی کر کے بمشکل گزارا کرتی اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چوڑیاں خرید سکے۔ شروع میں وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ محض غربت کی مجبوری ہے اور اس نے کبھی بھی ان چیزوں پر، معمولی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور اس کا حسن پورے علاقے میں مشہور ہونے لگا، تب ایک نئی سوچ نے اس کے اندر جنم لیا۔ اب وہ خود کو جدید دور کی لڑکی سمجھنے لگی۔ اسے چوڑیاں پہننا دقیانوسی لگنے لگا، مطلب پرانے دور کا رواج لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ چوڑیاں پرانی عورتوں کی چیزیں ہیں اور آج کی فیشنیبل لڑکیوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے۔ پہلے غربت تھی تو چوڑیاں نہیں پہنی، اب فیشن بن گیا تو چوڑیاں پہننا اپنی توہین لگنے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ ننگے رکھتی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا حسن اتنا مشہور ہوا کہ ایک امیر اور بااثر شخص نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ دولت مند تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر اسے ایک بیوی کی تلاش تھی جو دنیا کی سب سے بڑی حسین ترین ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ کی ولیہ ہو۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا، اس خوبصورت حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھا تو اس کے حسن پر مر مٹا۔ وہ فوراً اس لڑکی کی ماں کے پاس پہنچا اور کہا، میں تیری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے محلوں میں رکھوں گا، سونے میں تولا کروں گا، اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ غربت میں تڑپتی ماں کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کوئی بہتر راستہ نہیں تھا اور اس کی بیٹی خود بھی ایک امیر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آخر کار ماں جب کچھ بھی نہ کر سکی، ماں اس کا انکار تو کر نہیں سکتی تھی کیونکہ کافی غریب تھی اور چاہتی بھی یہی تھی کہ میں نے تو غربت کاٹ لی لیکن میری اولاد کو غربت نہ کاٹنی پڑے۔ اس لیے مجبوراً ماں نے حامی بھر دی، شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ آخر کار دونوں کی شادی ہی ہو گئی۔ وہ غریب لڑکی ایک شہزادی بن گئی، ایک شہزادی بن کر اپنے شہزادے کے گھر میں گئی۔ ہر طرف سکھ، ہر طرف خوشیاں، قیمتی لباس، سونے چاندی کے زیورات، نوکر چاکر، ہر چیز اس کے قدموں میں تھی۔ مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد کچھ عجیب ہونے لگا۔ پہل تو معمولی تھا، مگر پھر ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، ایسا کھیل کھیلا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بازو میں طاقت ختم ہونے لگی۔ وہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی مگر اس کے بازو لرزنے لگتے، کانپنے لگتے۔ شوہر کو تشویش ہوئی۔ اس نے کئی بار اس سے کہا، اے میری خوبصورت بیوی، اے حسن کی ملکہ شہزادی، تمہارے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، تم ان میں چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی؟ مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، یہ پرانی عورتوں کی چیزیں ہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو بعد میں اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بننے والے تھے۔ کچھ دن گزرے اور اس کے بازوؤں کی کمزوری بڑھنے لگی۔ اب وہ کوئی چیز بھی اچھی طرح پکڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ہاتھ جو تھے کانپتے رہتے تھے جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ پہلے تو اس کا شوہر اور وہ خود یہ سمجھے کہ یہ تھکن کی وجہ سے ہے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک صبح جب وہ بستر سے اٹھی تو اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ وہ کوئی چیز پکڑنا چاہتی مگر بازو حرکت ہی نہیں کر رہے تھے۔ پہلے حرکت تو کرتے تھے لیکن چیز نہیں اٹھا پاتے تھے، اب تو بازو نے حرکت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر زبان پر جیسے تالا لگ گیا ہو، چپ ہو گئی ہو۔ شوہر دیوانہ وار اس کے علاج کے لیے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، بہت سارے طبیبوں کے پاس لے کر گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، لیکن سب طبیبوں نے جواب دے دیا، یہ لا علاج بیماری ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بستر پر پڑی رہتی، نوکر اس کو کھانا کھلاتے، اس کے ہاتھ اب بس ایک بے جان گوشت کے ٹکڑے بن چکے تھے۔ یہ بیماری بڑھتی گئی اور ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ مر گئی۔ لیکن یہ کہانی کا انجام نہیں تھا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا جانے لگا تو لوگ حیران رہ گئے، کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ جب اسے غسل دیا جانے لگا تو اس کے بازو خود بخود مڑنے لگے۔ جب کفن پہنایا جانے لگا تو اس کے ہاتھ خود بخود کفن سے باہر نکلنے لگے۔
یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے شوہر کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میری بیوی نے کبھی بھی چوڑیاں نہیں پہنی تھی۔ اب وہ دیوانہ وار مولوی صاحب کے پاس پہنچا۔ مولانا صاحب، کیا واقعی جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب نے سر جھکایا اور کہا، ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنی زینت کو مکمل نہیں کرتی اور اپنی خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں بناتی، وہ دنیا میں بھی مصیبت میں رہتی ہے اور قبر میں بھی۔ یہ الفاظ سن کر شوہر کا جسم لرزنے لگا۔ اب وہ بے جان ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی پر جو ہوا وہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ ایک وارننگ تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا، بڑی ہی مشکل سے اسے قبر میں اتارا گیا۔ لوگ قبرستان گئے، قبر کھودی، قبر کے اندر اتارا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو قبر میں شروع ہونے والی تھی۔ جب سورج ڈھلنے لگا اور مغرب کی اذان کی صدائیں گونجنے لگی، تب اس بد نصیب لڑکی کو مٹی کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ دفنانے والے جلدی جلدی قبر بند کر رہے تھے، مگر سب کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ جنازے کو کندھا دینے والوں میں سے کئی لوگ ابھی تک صدمے میں تھے کہ اس کے ہاتھ بار بار کفن سے باہر کیوں نکل رہے تھے۔ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، مگر ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ یہ موت عام موت نہیں تھی۔ آخر کار قبر بند کر دی گئی اور لوگ واپس جانے لگے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اصل عذاب کی شروعات تھی۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا اور قبرستان سنسان ہو گیا، تب اچانک زمین کے نیچے ہلچل مچنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے قبر کو جکڑ لیا ہو، جیسے کوئی وہاں دبے ہوئے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ قبر کے اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اچانک مٹی لرزنے لگی، جیسے کسی کے نیچے کچھ حرکت ہو رہا ہو، مطلب مٹی کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ اسی لمحے اس بد نصیب لڑکی کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں، مگر یہ دنیا کی روشنی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا اندھیرا تھا جس میں کوئی راستہ، کوئی سہارا، کوئی امید باقی نہ تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر چکی ہو، جہاں روشنی کا کوئی گزر نہ ہو۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک خوفناک آواز گونجی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے سے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ وہ خوف سے لرزنے لگی، مگر اس کے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اچانک زمین مزید سخت ہونے لگی، قبر کی دیواریں تنگ ہونے لگیں، جیسے مٹی اس کے جسم کو دبوچنے لگی ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور قبر کے اندر موجود اندھیرے میں دو خوفناک سائے نمودار ہوئے۔ ان کی شکل ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی ہوش کھو دے۔ کوئی طاقتور سے طاقتور انسان اگر ان دونوں کو دیکھ لے تو وہ اپنی طاقت کھو دے۔ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ہاتھوں میں دہکتی ہوئی لوہے کی سلاخیں تھیں۔ ایک فرشتے کی آواز گونجی، یہ وہ ہاتھ ہیں جو دنیا میں ننگے رہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آج انہیں ان کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے، اس کے ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گئے۔ پھر اچانک دہکتی ہوئی سلاخ اس کے ہاتھوں پر رکھی گئی۔ جیسے ہی لوہے کی وہ گرم سلاخ اس کی جلد سے ٹکرائی، ایک بھیانک چیخ نکلی، مگر وہ چیخ سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کھال جلنے لگی، گوشت پگھلنے لگا، مگر اس پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ درد سے چیخنے لگی، قبر کی مٹی مزید سخت ہونے لگی اور وہ زمین میں مزید دھنستی جا رہی تھی۔ اب یہ عذاب کم نہیں ہوا۔ اچانک قبر کی درزوں سے ایک سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اسی لمحے مٹی میں سے خوفناک سائے نکلنے لگے۔ ان سایوں کی آنکھیں دہکتی ہوئی سرخ، زبانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جتنا خود کو بچانے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ سائے اس کے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک قبر کے اندر موجود درزوں سے کالے سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ ان کے جسموں سے زہر ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں اور بازو پر لپٹنے لگے۔ جیسے ہی پہلا سانپ اس کے بازو پر چڑھا، اس کی تیز دھار زبان نے گوشت کو چیرنا شروع کر دیا۔ درد ناقابل برداشت تھا، مگر اسے کوئی بچانے والا وہاں نہیں تھا۔ جیسے ہی دوسرا سانپ اس کے دوسرے بازو پر جیسے ہی لپٹا، اس کے دانتوں نے ہڈیوں کو چھیدنا شروع کر دیا اور وہ بے بسی سے چیخنے لگی، مگر اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک قبر کی زمین اس کے نیچے سے ہٹنے لگی اور وہ کسی گہری کھائی میں گرنے لگی۔ وہ گر رہی تھی، نیچے مکمل تاریکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی اختتام نہیں۔ وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، ایک اور جھٹکا لگا اور پھر ایک ایسی چیخ قبر کی دیواروں سے ٹکرائی کہ باہر گونجی۔ ایک چیخ قبر کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر کی طرف گونجی، مگر زمین کے اوپر موجود لوگ سکون سے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ یہ عذاب تھمنے والا نہیں تھا، یہ قبر کی اذیت کی محض شروعات تھی۔ اب کوئی چوڑیاں پہننے کے لیے کہنے والا نہیں تھا، اب کوئی فیشن کی بات کرنے والا نہیں تھا، اور اب اس کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے انہی عذابوں میں جکڑ چکے تھے۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا اور آخرت میں 5 بڑے عذاب آ سکتے ہیں۔ یہ عذاب ان کی زندگی میں پریشانیاں، مصیبت اور مشکلات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے عذاب ختم نہیں ہوتا۔ پہلا عذاب دنیا میں بے برکتی اور پریشانیاں۔ جو لڑکیاں چوڑیاں نہیں پہنتی ان کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کمائیں، جتنا بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، جتنا بھی سکون تلاش کریں، انہیں اطمینان کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، ان کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو الجھنوں میں گھرا رہتا ہے اور وہ خود نہیں سمجھ پاتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اصل وجہ چوڑیاں نہ پہننا ہوتی ہے۔ اب دوسرا عذاب جسمانی بیماریوں کا شکار ہونا۔ چوڑیاں نہ پہننے والی عورتوں پر ایک اور بڑا عذاب یہ نازل ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسی عورتوں کے ہاتھوں اور بازوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور ان کے بازو بے جان ہونے لگتے ہیں۔ بعض عورتیں فالج جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تیسرا عذاب گھریلو زندگی میں مسائل اور شوہر سے اختلافات، لڑائی جھگڑے۔ یہ عورتیں شادی کے بعد ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہیں۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو ان کا شوہر ان سے خوش نہیں رہتا۔ گھر میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں اور بعض اوقات نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھر خوشیوں کے لیے ترستی رہتی ہیں۔ چوتھا عذاب مرنے کے بعد قبر میں شدید اذیت۔ جب یہ عورتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ مرنے کے بعد قبر میں ان کے ہاتھوں اور بازوؤں پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ جلائے جاتے ہیں، ان پر آگ برسائی جاتی ہے اور ان پر خوفناک مخلوقات مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان کے بازوں کو چبا ڈالتی ہیں۔ قبر ان پر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ وہاں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ پانچواں عذاب قیامت کے دن رسوائی اور دائمی عذاب۔ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہوں گے، تب یہ عورتیں سب کے سامنے رسوا ہوں گی۔ ان کے ہاتھ سیاہ کر دیے جائیں گے، ان کے جسم سے بدبو نکلے گی اور لوگ ان سے دور بھاگیں گے۔ ان کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوگا اور انہیں جہنم کے شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جہاں ان کے ہاتھوں کو زنجیروں میں جکڑ کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔
یہ وہ 5 عذاب ہیں جو چوڑیاں نہ پہننے والی عورتوں پر دنیا اور آخرت میں آ سکتے ہیں۔ جو عورتیں اس غلطی میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی اصلاح کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی چند دن کی فیشن پرستی، چند لمحوں کی خوبصورتی کی نمائش اور آج کے جدید دور کے نام پر اللہ کے احکامات سے انحراف کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے؟ کیا تھوڑی سی غفلت اور نافرمانی ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے کافی نہیں؟ جو عورتیں چوڑیاں پہننے کو معمولی بات سمجھ کر اسے چھوڑ دیتی ہیں وہ یاد رکھیں کہ شیطان ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہکاتا ہے اور انہی معمولی سمجھی جانے والی چیزوں کی وجہ سے ہمارا انجام خوفناک ہو سکتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنی زینت مکمل نہ کرے، اگر اللہ کی رضا کی بجائے دنیاوی فیشن کو اپنا لے، اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، تو وہ اس مثال کو یاد رکھے کہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہی دریا بنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ایک دن بڑے گناہوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ حسن، یہ جوانی، یہ ہاتھ سب کچھ مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مگر ہمارے اعمال ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جب قبر کی تنہائی میں کوئی ہمارا ساتھ نہ دے گا تب یہی اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے یا پھر ہمیشہ کی سزا میں بدل جائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھنے میں سکون محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کل یہی ہاتھ آگ میں جھلسائے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے لیے کیا جمع کیا۔ پیاری بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم میں سے کئی لوگ سن کر بھی انجان بنے رہتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جن کے ہاتھ دوزخ میں جلائے جائیں گے؟ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں جن پر سانپ لپیٹے رہیں گے، یا اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر چل کر خود کو اس انجام سے، اس دردناک عذاب سے بچانا چاہتی ہیں؟ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو دنیا کی زینت کے بغیر زندگی گزاریں یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگارے سہتی رہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا آپ اپنی زندگی میں مسلسل پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہتی ہیں، یا پھر آپ اپنی ان حقیقتوں کو جان کر زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی زینت کو مکمل کریں، صرف اپنے شوہر کے لیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کے احکامات کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ جو رحم کرنے والا ہے وہی پکڑنے پر آئے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں ایک بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔